مولانا یہ سوال مسٹر عامر بن یوسف نے کراچی پاکستان سے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے قرآن میں پروفٹ آف اسلام کو مرسی بتایا گیا ہے، لیکن شتم رسول کے موجودہ مسئلے نے پروفٹ کو دنیا کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بنا دیا ہے. کیا شتم رسول کا یہ مسئلہ اپنے آپ میں رسول کی توہین نہیں ہے؟ بلا شبہ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو شتم کرے اس کو مار ڈالو، یہ لوگ سب سے بڑے توہین کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے قرآن میں حدیث میں کوئی ایک بھی ایسا ریفرنس نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو کہ سب و شتم جو کرے اس کو مار ڈالو. یہ بالکل ہی بیس لیس نظریہ ہے، بیس لیس مسئلہ ہے، بیس لیس ہے، یہ ہر اعتبار سے ہے ہی نہیں. کہیں بلا شبہ بدعت ہے. یہ کہیں بھی قرآن اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں آپ پڑھیے، کوئی بھی اس میں دلیل نہیں ملے گی، جذباتی باتیں ملیں گی. ہمارے رسول پر کوئی شتم کرے تو ہم کیسے برداشت کریں اس کو؟ یہ کوئی دلیل تو ہے نہیں ہے. آپ کے باپ پر کوئی گالی دے تو کیسے برداشت کریں گے آپ؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ ہم برداشت کریں گے؟ باپ کو کوئی گالی تو ہم ہنس دیں گے کہ ہم لوگ کو آدمی ہے، ہم لڑ لیں گے اس سے کیا؟ یہ سب دلیل نہیں ہے، یہ سب جذباتی باتیں ہیں. دیکھیے میں ایک اصولی بات عرض کرتا ہوں. فقہا کا یہ مسلک ہے کہ کوئی امر شرعی عمل سے نہیں نکلے گا، قول سے نکلے گا. قول یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی مندر سے باہر آ رہا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو عمل یہ ہے کہ وہ مندر سے نکل رہا ہے، تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اندر گیا تھا بتوں کی پوجا کرنے کے لیے. منہ سے جب بولے وہ کہ میں مندر گیا تھا بت کی پوجا کرنے کے لیے، تب آپ کہیں گے کہ بت کی پوجا کس نے کیا. عمل کو دیکھ حکم نہیں لگے گا. ایسے ہی جو ہے شتم رسول کا مسئلہ ہے، کیونکہ عمل کی کو انٹرپریشن کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. کہ وہ آدمی مندر میں گیا ہو وہاں پر لوگوں کو قرآن بانٹنے کے لیے، وہاں گیا ہو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ کوئی ضروری کو گیا ہو وہاں پر بت کی پوجا کرنے کے لیے. کسی بھی عمل کی توجیہ یا انٹرپریشن کئی ڈھنگ سے ہوتا ہے. تو بعض واقعات کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ شاطم سزا قتل ہے. میں کہوں گا کہ شاطم سزا قتل ہے، اس کا واقعات سے نہیں ثابت ہوگا، یہ قول سے ثابت ہوگا. قول سے یعنی آپ کو بتانا پڑے گا کہ قرآن میں یہ حدیث میں یہ ہے کہ من شتم نبیکم فاقتلوہ، جو تمہارے رسول کو شتم کرے اس کو مار ڈالو. یہ تو کوئی ہے نہیں. لفظوں میں جب تک یہ نہیں ہے تب تک ثابت نہیں ہے مانا جائے گا. نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس طرح کوئی لفظ من سب رسول کو فاقتلوہ، من شتم نبی کو فاقتلوہ، ایسا کہیں نہیں ہے. نہیں ہے تو ثابت بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بہت بڑا عالم نے لکھا ہے کہ ابو جہل جو قتل کیا گیا تھا تو اس کو کہا وہ شاطم تھا. یہ بالکل بیس لیس بات ہے. وہ تو فوج لے کر آیا اٹیک کرنے کے لیے، بدر کا میدان جو تھا بیٹل فیلڈ تھا، اس میں لڑائی ہوئی، وہاں وہ مارا گیا. تو آپ کہیں شتم کیسے مارا گیا وہ؟ تو یاد رکھیے عمل کوئی بھی ہو وہ قانون کے لیے مقصد نہیں ہوتا. وہ اسے قانون نہیں بنا سکتے. اس کو لے کر آپ قانون بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لفظوں میں وہ بات ہو کہ جو شخص شتم کرے اس کو مار ڈالو، ان لفظوں میں ہونا چاہیے، نہیں تو ثابت نہیں ہوگا وہ. تو کوئی بھی کتاب آپ دیکھ لیجیے اس پہ لکھی گئی ہے، اس میں کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انفلوئنشل آرگومنٹ بھی نہیں چلے گا. کسی آیت کو لے کر آپ انفلوئنس کریں، استنباط کریں، وہ بھی نہیں چلے گا. آپ یہ نکلنا چاہیے ٹیکسٹ سے، جو کہتے ہیں نص، عبارت النص. عبارت النص سے اگر نکلے گا، کیپٹل پنشمنٹ جو ہے، یاد رکھیے کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ نہ تو انفلوئنس سے نکل سکتا، نہ کسی واقعے سے نکل سکتا. نکلے گا کسی عبارت النص سے، کسی ٹیکسٹ سے. وہ یہ ہے کہ من شتم نبیکم فاقتلوہ، ایسا کہیں ہو تو ہے نہیں ہے. تو بلا شبہ بیس لیس ہے یہ بات. جن لوگوں نے قانون بنایا بلا شبہ اللہ کے نزدیک پکڑ جائیں گے. وہ نہیں پکڑا جائے گا جس کو کہتے ہیں تم نے شتم کیا، وہ پکڑ جائیں گے جنہوں نے قانون بنایا ایسا قانون. دیکھیے کسی کو حق نہیں ہے کہ دین میں خود سے کوئی قانون بنائے، وہ اسلام میں خود سے کوئی قانون بنائے، وہ اس کو حق نہیں. کسی کو حق نہیں، کسی کو بالکل حق نہیں ہے. اور دیکھیے اسلام میں دو چیزیں فرق کی گئی ہیں. ایک ہے دیکھیے میٹر آف بلیف، اور ایک ہے سوشل کرائم. یاد رکھیے ڈفرنس بٹوین دا ٹو. ایک چیز جو میٹر آف بلیف ہو وہ ہے سبجیکٹ دعوت کا، نصیحت کا، سمجھانے بجھانے کا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی. میٹر آف بلیف پر کوئی نہیں ہے تو آپ کو مارے گا نہیں. کوئی کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبی نہیں تھے تو آپ مارے گا نہیں، اس کو سمجھائیں گے، دلیل دیں گے. تو میٹر آف بلیف ہے وہ صرف وہ سبجیکٹ ہے دعوت کا. ہاں کوئی سوشل کرائم کرے تو وہاں پر وہ لفظ بن جائے گا، وہ سزا دی جائے گی اس کی. لیکن تب بھی دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود ہی خود لگے مارنے کسی کو. آپ نہیں کر سکتے ایسا. آپ کو صرف رائٹ ہے کہ آپ اس واقعے کو رپورٹ کریں پولیس میں، پولیس لے جائے گی اس کو عدالت میں، وہاں پروسیڈنگ ہوگی، وٹنس آئیں گے، جج جب ایک اتھرائز جب فیصلہ کرے گا تب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور یہ کہ خود ہی خود آپ نے گولی مار دی کسی کو گن اٹھا کر کے، بالکل اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. بالکل کیس لیس بات ہے.